اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور ٹاپک ہم آج کے لیے لیتے ہیں، نیا ٹاپک آج ہم لیتے ہیں، وہ ہے نیویگیٹنگ دی ماڈرن ورک پلیس۔ نیویگیٹنگ تو جیسے نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے نا، یعنی جو راستہ تلاش کرتا ہے، جیسے جہازوں میں، وہ چاہے بحری جہاز ہوں یا ہوائی جہاز ہوں، ان میں نیویگیٹر بھی ہوتا ہے۔ آپ نیویگیشن ویسے بھی جانتے ہیں، جی پی ایس لوگ لگاتے ہیں، گوگل میپس از اے نیویگیٹر بیسکلی نا۔ آپ اس پہ ڈالتے ہیں کہ جی وہ مجھے یہاں جانا ہے، تو آپ کی کرنٹ لوکیشن تو وہ خود ہی پک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ راؤٹ ہے، اور پھر آپ اسے جب کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے لے کے چلو اسٹارٹ، تو آپ کو ہر قدم پہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ 600 میٹر پہ آپ نے لیفٹ مڑنا ہے، اور اس کے بعد 2 کلومیٹر آپ نے اسٹریٹ جانا ہے، پھر آپ نے رائٹ، وہ وٹ ایور، ایٹ ایوری اسٹیپ اٹ ول ٹیک یو، دس از نیویگیشن۔ سو نیویگیٹنگ دی ماڈرن ورک پلیس۔ اب ماڈرن ورک پلیس کیا ہے؟ ماڈرن ورک پلیس اس سینس میں ماڈرن ہے، دنیا بھر میں تو ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کافی بڑی چینج آ گئی، اور سب سے بڑی چینج آئی کووڈ کے بعد، کیونکہ کووڈ میں سب کچھ بند ہو گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے ہر کسی نے ورک فرام ہوم یا ریموٹ ورک شروع کر دیا، اور دیٹ واز ناٹ اے اسمال ٹائم ایکچولی، کافی عرصہ یہ رہا، 1 سال سے بھی زیادہ، جس میں لوگ ریموٹلی کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی پھر لوگوں نے کچھ تھوڑا سا ریموٹ میں ذرا، پھر آپ کو پتہ ہے نا، پھر کئی چیزیں فوراً ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جیسے ویکسین آئی، اسی طرح سے ریموٹ ورکنگ کے ٹولز بھی آ گئے نا، زوم آ گیا فار ایگزامپل۔ زوم نے بے شمار سپورٹ کیا لوگوں کو اس میں، ریموٹ ورکنگ میں اور ریموٹ میٹنگز میں، اور باقی تو ای میلز اور یہ وہ تو چل ہی رہے تھے، لیکن لوگوں نے اور بھی ٹولز بنا لیے، اور ان ٹولز کی وجہ سے آبویسلی بہت سے لوگوں کو سہولت ہو گئی، اور بلکہ اس کا فال آؤٹ یہ تھا کہ جب کووڈ واز اوور اینڈ وین دی کمپنیز آسکڈ دیئر اسٹاف ٹو کم بیک، دے ریفیوزڈ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے آفس میں آ کے بیٹھ کے کام کرنے کی، ہم یہیں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں نا، دیکھیں پروڈکشن کا کام تو نہیں ہو سکتا، وہ تو آنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن باقی بہت، آپ اپنے کسی بھی آفس میں دیکھ لیجئے، سپلائی چین ریموٹ سے ہو سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں، آپ نے ای میلز پہ رابطے کریں گے، فونز پہ کریں گے، ڈیلیوریز ارینج کریں گے، پیمنٹ بینک کے تھرو ہوگی، سب کام ریموٹ سے ہو سکتے ہیں، دفتر آ کے 8 گھنٹے بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ صرف میں نے جیسے کہا نا کہ پروڈکشن ایک ایسی چیز ہے، ہینڈز آن، وہ چاہے آٹومیٹڈ پلانٹ ہے، چاہے وہ مینول پلانٹ ہے، جو بھی ہے، کہ وہاں پہ جو لوگ بھی پروڈکشن میں انوالوڈ ہیں، دے ہیو ٹو بی دیئر، جو لوگ کوالٹی کنٹرول میں انوالوڈ ہیں، دے ہیو ٹو بی دیئر ایکچولی، تو ان کی تو کمپلشن ہے، تو لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر کمپنیز کو بھی سمجھ آئی، پاکستان میں بھی there was few companies جو تقریباً 2-2.5 سال جن کے لوگ کام پہ نہیں گئے، میجورٹی، یعنی وہ لوگ جن کو آفس میں جانا ضروری نہیں تھا، ان کو کمپنی نے نہیں بلایا، اینڈ دی کمپنی واز ہیپی اینڈ دے ور ہیپی، اس لیے کہ کمپنی جب لوگ آفس میں بیٹھتے ہیں، اگر 100 لوگ آفس میں بیٹھتے ہیں تو دیر از این ایکسپینس انوالوڈ، یوٹیلیٹیز چل رہی ہیں، آپ کی ریفریشمنٹس ہیں، آپ کی اور کئی طرح کی کنزیومیبلز ہیں، پیپر یوز ہو رہا ہے، مشینیں یوز ہو رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے نا، تو اگر 100 میں سے 80 لوگ گھر جا کے بیٹھ کے کام کر لیتے ہیں تو یو سیو اے لاٹ آف منی، یعنی جو لوگ سیٹرڈے آف کی جب بات کرتے ہیں نا، تو اس لیے نہیں کرتے کہ جی آپ کوئی لگژری کو دیکھ رہے ہیں، میکنگ 1 ڈے آف کمپلیٹلی آف سیوز اے لاٹ آف منی فار دی کارپوریٹ ایکچولی، ٹھیک ہے، لوگوں کے بھی پیسے بچتے ہیں کمیوٹ کرنے کے اور کچھ، لیکن جنرلی اسپیکنگ کارپوریٹ کو اس سے بچت ہوتی ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا 5 دن 1-1 گھنٹہ بڑھا لیں اور 6ٹھے دن چھٹی کر دیں، تو لانگ ویکینڈ کر دیں، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں 2 چھٹیاں ملتی ہیں، اور کمپنی بھی خوش ہو جائے گی کیونکہ ان کا ایکسپینس بچتا ہے۔ تو ماڈرن ورک پلیسز جو ہیں، اس میں چیزیں چینج ہو گئی ہیں، جابس کی نیچر ایک تو چینج ہو گئی، جس طرح سے کام کیا جاتا ہے وہ بھی چینج ہو گیا، یعنی اب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے نا، اب اس میں بہت ساری چیزیں ڈیجیٹائز ہو گئیں، پھر بہت سی کمپنیز نے، چاہے وہ ویسے ماڈرن ہوئیں یا نہیں ہوئیں، لیکن ان لوگوں نے کم از کم جو سافٹ ویئرس تھے وہ استعمال کرنے شروع کر دیے، ERP لگا لیے، جیسے SAP بہت کمپنی نے پاکستان میں لگایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسٹمائز سافٹ ویئر جو لوکل بن رہے ہیں، جو اور اس طرح کے کئی ایک چھوٹے نام ہیں، بے شمار لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو،
اور ہر کمپنی بلکہ کوشش کرتی ہے کہ ان کا زیادہ تر کام سافٹ ویئر پہ ہو، اور کیونکہ وہ ڈیٹا اس طرح سے زیادہ پروٹیکٹ ہوتا ہے، اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم دی ڈیٹا از بلٹ ایکچولی، اینڈ یو آر ان اے مچ بیٹر پوزیشن ٹو اینالائز ایکچولی. اس سے جو MIS کی بات نکلتی ہے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی، وہ اس کے بغیر ممکن نہیں. تو یہ ماڈرن ورک پلیس ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ذرا کاموں کی جو ڈسکرپشن تھی، جاب ڈسکرپشن تھی، وہ چینج ہو گئی ہیں اکثر جگہوں پہ. میں نے اسی لیے ماڈرن ورک پلیس کی بات کی ہے. اگر تو کوئی ایسی جگہ ہے اور ایسے جگہ پہ لوکیٹڈ ہے کہ جہاں پہ ابھی ترقی ہونے کا امکان نہیں ہے اور ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے فرض کیجئے ایک چھوٹا سا بزنس ہے کسی چھوٹے سے ٹاؤن میں ہے، اور ان کو ابھی نہیں، ان کا خیال ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے ڈیجیٹائز ہونے کی، اور مینولی ہر کام وہ کر رہے ہیں. رجسٹر لکھتے ہیں، ڈیلی کیش بک لکھتے ہیں، جو کچھ بھی لکھتے ہیں، سارے کھاتے اپنے ہاتھ سے لکھتے رہتے ہیں. دیر اوکے ود دیٹ. لیکن شہروں میں، بڑی کمپنیوں میں، میڈیم ٹو لارج سائز کمپنیز میں، اینڈ ان مینی اسمال کمپنیز آلسو، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پھر آپ کی بے شمار کمپنیز ایسی ہیں جو جیسے لاجسٹکس میں ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں ہی سافٹ ویئر ہاؤسز جو ڈیجیٹل اسپیس میں کام کر رہی ہیں. وہاں تو کوئی معاملہ ہی ڈفرینٹ ہو گیا نا، جابس کی شکل ہی بدل گئی. لیکن جو سب سے بڑی شکل بدلی ہے، اب ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، تو پہلے سارے کا سارا فوکس ایک آدمی کی پاور تھی نا، یعنی مزدور، کہ اس کی ذاتی طاقت کتنی ہے کام کرنے کی. ٹھیک ہے. یہ سب سے بنیادی چیز تھی. پھر اس سے، یعنی بہت پرانا میں جاؤں نا، تو صرف اس کی پرسنل اسٹرینگتھ، صرف فزیکل پاور تھی جو اس کو بڑا کرتی تھی نا، یا اس کو دوسروں سے بہتر کرتی تھی. ذرا آگے چلے تو پھر سکلز آنے لگ گئے. وہ چاہے ایگریکلچر کا سکل تھا، ہنٹنگ کا سکل تھا، گیدرنگ کا تھا، واٹ ایور. لیکن جس کے سکلز بہتر ہوئے تو فزیکل پاور واز کمبائنڈ وتھ سکلز آلسو. اس کے بعد سے آج تک جتنی سٹیجز گزری ہیں اس میں ایکچولی سکلز بڑھے ہیں، فزیکل پاور نہیں بڑھی. فزیکل پاور تو کم ہوئی ہے. تو آج کل کے جو لوگ ہیں، جو میری پاپولیشن، مجھ سے پہلے کی پاپولیشن، اور جو ابھی پاپولیشن آ رہی ہے میرے بعد، جو 3 جنریشن آ چکی ہیں، ان سب میں فزیکل پاور تو کم ہو رہی ہے، لیکن ان کا سکل لیول بہت بہتر ہو رہا ہے. سو دے ہیو ملٹیپل سکلز ایکچولی، جو پہلے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس. تو یہ بہت بڑی چینج ہے، سکلفل ہونا. اب یہ سارے نالج ورکرز ہیں، یعنی آپ آفس کے کسی بھی ایک عام ورکر کو بھی ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا ایک سکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے، جو نہیں ملتا. اور کئی عرصہ آپ کو کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ملتا اور آپ کی وہ پوزیشن ویکنٹ رہتی. تو یہ سب سے بڑی چینج ہے. سو وین آئی سے نیویگیٹنگ دی ماڈرن ورک پلیس، تو اس کا جو کرکس ہے، ساری بات کا لب لباب جو ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں اور اس سے آنے والے فورسیبل دور میں ہر چیز سکلز بیسڈ ہے. وہ AI ہو، وہ کمپیوٹر ہو، وہ کوئی آپ کی پروفیشنل سکلز ہوں، وہ آپ کوئی جو ٹیک وٹ ایور ایگزامپل یو وانٹ ٹو ٹیک، ہر چیز اسکل بیسڈ ہے ایکچولی. تو اگر سکلز نہیں ہیں، اور کمیونیکیشن بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی ایک سکل ہے جس کی ضرورت پہلے بھی تھی، لیکن جتنی آج ہے اتنی شاید پہلے نہیں تھی. کیونکہ پہلے لوگ 1 on 1 بہت بات کر لیتے تھے، ٹائم بھی لمبے لمبے ہوتے تھے، تو ذرا زیادہ بات کرتے سے سمجھ آ جاتی تھی. اب تو مختصر بات ہے اور ملٹیپل مینز ہیں، اور وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ مختصر سی بات کیجیے گا بھائی صاحب. آپ 10 منٹ کا وائس نوٹ بھیجیں کسی کو، کوئی نہیں سنے گا، لیکن آپ 1-8 منٹ کا بھیج دیں تو لوگ سن لیں گے. سو یہ ہیں جو نیویگیٹنگ دی ماڈرن ورلڈ ہے، کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور میں نے آپ کو کی بتا دی ہے کہ یہ سارا کا سارا پروگرام سکل بیسڈ ہے. تو جہاں بھی آپ ہیں، جس ٹریڈ میں آپ ہیں، جس پروفیشن میں آپ ہیں، صرف اس کام کے اوپر لگ جائیے کہ اس سے ریلیٹڈ کتنے سکلز ہیں، 10 20 100 50 جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ایکوائر کرنے کی کوشش کیجیے. تو پھر آپ انشاءاللہ بہت سکسیزفل رہیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.